أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حافظ النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے پاک محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے چلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا دار شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام پارا آئے صحف غنچہ آئے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے
دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی، خلیل و ردی، رسول و نبی، عتیق و بصیر، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ اس میں پیدائش سے لے کر 40 سال تک کی بات ہے کہ کوئی نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں 40 سال وچ رہ گئے۔ نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، قراء حضرات، نعتخوانان حضرات، بانیان محفل، اہل علاقہ، اہل محلہ، امام صاحب، انتظامیہ، آپ سارے حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے مسجد کے اندر حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ مجھ سے پہلے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد نواز بشیر جلالی صاحب بڑے احسن طریقے سے آپ حضرات کے سامنے حضور پر نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان اور آپ کی ختم نبوت کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو آدمی نبی علیہ السلام کے لیے چند گھڑیاں نہیں نکال سکتا، یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا وہ بیچارہ تھک جاتا ہے، تو اس کو دعوی نہیں کرنا چاہیے کہ میں حضور کا غلام ہوں۔ بہت دل بندہ نمبر 1، دوسرا نمبر منافق بندہ، ان دو بندوں کا کام ہی نہیں ہے حضور سے پیار کرنا، ان کے بس میں نہیں ہے۔ منافق تے حضور نہ دیکھ کے 1.5 میل نہ چلے، حضور کا چہرہ دیکھ کے 1.5 میل نہیں چلے، میدان وہ 3 میل ہے مدینہ منورہ تو، عبداللہ ابن ابی مقام شوط 1.5 میل ہے، 1.5 میل کو اپنے سنگی لے کے واپس چلا گیا، حضور نے ویکھ کے بھی نہ چلے 1.5 میل، تے جڑے غلام ہے انہوں کو صرف 8 تلوار سن، بدر کی طرف جانے تے کھان واسطے کوئی اور شاید کوئی نہیں، کھجورا بھی پوریا کوئی نہیں سن، اگے 1000 بندہ کھڑیا جڑے اٹھ ذبح کر کے شوربے پینے والے سن، لیکن صحابہ کو کسی نے بھی نہیں کیا حضور پہلے ٹکر تو دیو تو پھر لڑاؤ، پہلے تلوار تو دیو، بادشاہ بندے تسی برسان مروانا ہے، جیڑا بندہ مسیحی آوے تو پہلے پوچھے جی پکیا کیوے، وہ جھوٹ مارنا انہوں حضور نال پیا، یا کبھی جی محفل تے تساں پکایا کیوے، وہ لالچی بندہ ہے، لالچی بندے نو اللہ تعالیٰ سرمت غمش مل حوث را نہ دہن، سودے دلے پروانہ مگس را نہ دہن۔ حضرت سرمت کہتے ہیں بھائی مکھی دا جڑا سود پروانے تو سودو گدا دے وہ مکھی چ نہیں آ سکتا، مکھی تے لائٹ تے بیٹھ کے پیشاب کر دیندی، پروانہ چکر لا کے جان دے دینا۔ لالچی بندے نو جڑا آ کے پوچھتا ہے جی پکیا کیوے، وہ جھوٹ مارنا، وہ تے لالچی ہے،
یا ساری رات عمرے دے ٹکٹ تے لالچ مسیتی بیٹھا رہنا یا محفل ہے کہ سویرے عمرے دی قرآن اندازی ہوئے گی تے میں جاؤں گا، اس کمینے نو باویں اتنے رہے تے باویں مدینہ پاک جائے انہوں کچھ نہیں لبنا۔ حضور لالچی بندے کا کام بھی کوئی نہیں حضور نال پیار کرتا۔ جب پہلے اپنا دیکھے دائیں بائیں دیکھے تو پھر اقبال کلندر لاہوری مصور پاکستان کہنا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپس۔ اقبال کہنا جدو بھی حضور کا پتہ پوچھنا عقل کو بھی پوچھو، عقل کو نہ پوچھی یہ تو تینوں گھروں ہی نہیں نکلن دے گی، حالات نہیں ٹھیک، حالات بڑے خراب ہیں، وہ بول مولانا صاحب کی کرو کسی زندہ نہیں رہنا، کسی رشتہ داری نہیں نبھانی۔ اقبال کہنا عقل تو تینوں گھروں ہی نہیں نکلن دینی۔ جی صحابہ عقل کو پوچھتے تھے 1000 بندہ کے کھڑے 8 تلوار لے کے مدینے میں چلتے، کم از کم 500 تلوار کے حضور کو منگتے پہلے کہ جناب 500 تلوار دو۔ جڑے غلام ہیں حضور نے جب بار بار پوچھا تو میرے آقا مولا تے غلام سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو، ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ صحابی نے گل کی تھی قیامت تک مینار نور ہے۔ جڑا بندہ یورپ کی اینکا لا کے اسلام پڑھتا انہوں گلا نہیں سمجھ آنی ہے۔ بات کہنا بخیرت راہ عشق می پوئی، سمجھ آئی نا بات، بچراغ آفتاب می جوئی۔ اقبال کہتا تو عقل دی رات رہنمائی عشق دی رات چلنا چلیا تے تو موم بتی لے کے سورج تلاش کرنا۔ اقبال کہتا تو تو بے وقوف ہے، کدی یہ بھی ہویا کہ عقل عشق دی رہنمائی کرے بھی این جانا ہے این جانا ہے، تے کہتا یہ بھی کدی ہویا آج تک کائنات ہے کہ موم بتی لے کے بندہ سورج ڈھونڈن نکل پوے، ان کدی نہیں ہویا۔ آج لوگ چاہتے ہیں بھائی موم بتی نہ مقام مصطفیٰ تلاش کریں اور کافرانی عین کا لا کے اسلام پڑھ دیں، کیونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے ہو گیا۔ چوں چوں دے پترا بھائی حضور دی محبت چوں چوں نال کدی نہیں آئی، چوں چوں نال محبت کدی نہیں آئی۔ محبت ہے جاتی میں گل ایک کرن لگا، میں اس ایک حدیث واسطے پوری کتاب خریدی، میرے آقا مولا گھوڑے دا سودا کیتا جب حضور پیسے دین گئے تو وہ کہنے لگا جی تسی تو میرے نال سودا کوئی نہیں کیتا، جی کیتا ہے تو گواہ لے آؤ۔ حضور نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں سی، تو میں سودا کیتا ہے۔ کتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے، عرض کی تھی حضور کی مسئلہ ہے؟ فرمایا میں دے نال سودا کیتا ہے اور پیسے دین دی واری آئی تے گواہ منگدا ہے، اس ویلے بندہ تے ایسی کوئی نہیں۔ جی اج تک کوئی ہوندے نے کہتے جی اج کوئی شرع جائز ہے کہ میں تھوڑی گواہی دے دیا، ایسا تو کوئی نہیں۔ حضور کی فرماندے شریعت جائز ہے؟ این صحابی نہیں پوچھا، کھڑیا کھڑیا صاحب شریعت کو بھی نہیں پوچھا، حضور سامنے موجود ہے، کم از کم اتنا فتویٰ تو پوچھ لیتے حضور پہ ایسا نہیں تھوڑی عزت کے پہلے دینا جائز ہے کہ نہیں؟ اقبال کہنا اکلو دلوں نے کہا تھا مرشد اولی عشق، عشق نہ ہو تو شروطی خود قدر تصورات، صدق خلیل بھی عشق اور صبر حسین بھی عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق۔ این محبت ہوتی کچھ کچھ کے محبت ہوتی بھی دو لیٹر لا دیتی ہے جی صحابہ بنائی سی، میں نے کہا جا صحابہ بنایا سی، اے صحابہ جلوس کٹیا سی، فتوے پوچھ کے جلوس کٹی پھرتا ہے تو صحابہ نے جلوس کٹیا سی، میں آتا جو صحابہ کیتا تو سوچ بھی نہیں سکتا کیوں جی تو محلے داریاں نہ چھڑ سکتا کہ ابو عبیدہ بن جراح اپنے پیو دا سر کٹ کے کنوں نپ کے پیو دا سر این جڑا کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نے فرمایا میں کا فرمایا کدھر سر چاہیے پھرنا، عرض کی ہے میرے پیو دا سر ہے، فرمایا کیوں کٹے، عرض کی گستاخی کی تے کٹ کے جانا۔ حضور صحابہ جی محبت کر سکتا جیسے میرا بار بندہ اٹھ کے جی صحابہ نے یہ کیا، میں تو کوئی نہیں کیتا صحابہ سی کر رہا ہے، ان کا تو کی کر رہا سنی ہر گل تے جی انگوٹھی چومنا جائے تھے ایک محبت نہیں ہوتی، ہم نے واہ حضور نال محبت کر اے صحابیوں نے واہ محبت کی تھی، ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، حضور کو بھی نہیں پوچھا چلو حضور کو ڈر لگتا سی کہ صدیق اکبر کو پوچھا مجھے، یہ صدیق اکبر کو بھی ڈر لگتا سی کہ حضرت بلال تے سب تو نرم ہے، مسجد دے مؤذن ہے، انہاں کو جا کے فتویٰ پوچھ لیں گے حجرت میں کہ بابا میں دوائی دین لگا جائز ہے کہ نہیں؟ صحابی کھڑے کھڑے عرض کی تھی حضور میں گواہی دینا تجھے سودا کیتا ہے، میں گواہی دینا تجھے سودا کیتا ہے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ تو ایسی تے کوئی نہیں، تو گواہی کیوں دے دیتی؟ ہن صحابی دی گل سنو،
اعلی حضرت لکھا سارا واقعہ. ویسے میں جی کتاب خریدی وہ المستدرک للحاکم کے حوالے نال یہ اعلی حضرت بھی لکھا کام ہے اتنی جلداں تو پتہ نہیں چل سکنا تھوڑی تھوڑی بھائی. اے اعلی حضرت بریلوی فرماندے ہیں حضرت خزیمہ انصاری کھڑے ہو گئے عرض کی تھی حضور میں گواہی اس واسطے دیتی کہ اصدقو کا علی خبر السماء والارض الا اصدقو کا علی الاعرابی. حضور اسی زبان نے جو سنیا رب ہے جنت ہے دوزخ ہے قیامت آنی تے تسی اسی زبان نے جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا تو میں تہاڈی تصدیق نہ کراں. میں مولانا بڑے خطیب پاکستان ہوں تو یہ بلا رہے میں ویسے کدی نہیں بلایا کسی کو لیکن تھی آپ کو نعرہ لایا تو جنے والا نعرہ لا میں جناب جنے والا نعرہ لاؤ کوئی پریشانی والی بات کوئی نہیں کوئی ڈری بیٹھے جو حضور کا نام ہی کھول کے نہیں لینا پھر دنیا کا کوئی مقصد بل کر کے نعرہ لاؤ. میں نہیں کبھی نعرے لگائے تھی آپ کو لایا تو پھر میں بتاؤں دس اللہ کا نعرہ کیوں لانا ہے. ادھی راتی بھی حضرت عامر بن عقبہ بخاری شریف ہے نہیں ہے ادھی راتی غزوہ خیبر کی طرف جاندے ہیں حضرت عامر بن عقبہ حضور دی نعت پڑھی کہ حضور جاگ پہ انہوں نے آواز پڑھی تو با کمال سی انہوں ادھی راتی حضور دی نعت پڑھی کی نعت پڑھی اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا. ادھی راتی حضور کی نعت پڑھی اللہ کے نام سے شروع. حضور جو تسی نہ ہوندے تے نمازاں کتوں ہوندیاں جو حضور تسی نہ ہوندے تے پھر اسی زکاتاں کتوں دینیاں سن. تے حضور نے پوچھا کون نعت پڑھ رہا. حضور نے نہیں فرمایا نعت پڑھنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے میرے صحابہ سوئے ہوئے ہیں اس کو نعت کی پڑھی ہوئی ہے. ابھی کہتے ہیں تسی نعت بغیر ٹائم تو پڑھ دے میں تو عامر بن عقبہ بغیر ٹائم تو نعت پڑھی ادھی راتی نعت پڑھی سوچا ہوا صحابہ نے جگا دیتا. حضور نے پوچھا ہے کیڑا بندہ ہے ادھی راتی نعت پڑھ رہا ہے. پھر حضور نے انہوں نے دعا دیتی سان کہ جی صحابہ نے نعتیں پڑھی میں کہا صحابہ پیسے نہیں دینے جی پیسے واپس پیسے نہیں دینے آپ چپ کر کے جیب میں پا کے رکھو. تسی پیسے تے لا دیتا ساری قوم پتر لے کے نواز شریف بھی پتر بھی ہیلی کاپٹر سے پھرتا 5 لاکھ کا ہیلی کاپٹر کہتا سی جیب میں چلائے. میں کہا جیب میں چلائے تے سامنے ستے ہوئے جوان دھی نو بندے نے گولی کیوں مار دیتی. وہ کہتا سی کاغذ کے داخلے کے پیسے میرے کو ہوئے نہیں اپنے آپ میں اس بندے گولی مار دیتی الیکٹریشن. میں کہا شہباز شریف کا پتر 5 لاکھ کے ہیلی کاپٹر سے پھرن کے بجائے اس بندے کو 1 لاکھ دینا تے اپنی جان بھی بچ جاتی ہوتی دھی دی جان بھی بچ جاتی. میں اس واقعہ تو میں نہیں پڑھیا تاریخ کسی جوان دھی نو کدی گولی ماری ہو. اسی گل کریے ہے مولانا صاحب آپ سیاسی بات کر رہے ہیں. میں کہ تو جاننا ہے رسول اللہ نے کی فرمایا ہو کہ مسلمان ہی کوئی نہیں جدا ہمسایا بھوکا سو جائے. جوان دھی نو کدی گولی کسی نہیں ماری. اس بندے نے اپنا جناب بھوکا لکھا انہوں نے کہا کچھ بھی کوئی نہیں میری دھی دے کو میرے کو داخلے دے پیسے کوئی نہیں سر میری دھی نے پیسے منگے میں نے ہی مار دیتا اپنے آپ کو نہ جڑے دھیاں والے نو گل سمجھ جن کی دھی نو تو بندہ اینڈ بھی نہیں مارتا انہوں پتہ ہے میری دھی مظلوم ہے اس گھر بھی پترا تو بعد ٹکر کھاندی تھی اگلے گھر تو خدا جانے کی بننا ہے. دھیاں دے اوتے تے چنڈ بھی کوئی نہیں ہوگردا اینڈ کر کے بھی نہیں ہوگردا جڑے دھیاں والے نے اس مسئلے نو سمجھ دے میں بھی دھیاں والا دھیاں تو بتوچا بھی کوئی نہیں براتا گھر انہوں نے پتہ ہے بیچاری میرے گھر بھی 2 نمبر ہی ٹوکر کھانا پترا کو بچے کا تو کوئی پھر گا نہیں اگے جا کے تو ویسے بھی جو اتنی چنگی ہوتی تو اینڈ کیوں ہوتی. دھیاں نو کوئی نہیں مارتا. اے علماء بیان کرن کم از کم میری علماء کی درخواست ہے. اقبال کہتا ہے ہم کو تو سکھاتی افراد نے زندگی کی اس دور کا ملا ہے جو ننگے مسلمان. اقبال کہتا ہے اسی تو یورپ زدہ ہو ہی گئے تو مولویاں ممبر تے بیٹھ کے حق بیان کیوں نہ کیتا. اقبال کہتا ہے ایک گل تے حقیقت ہے انہوں نے ساری زندگی استنجے دے مسائل بیان کرتے رہنا نمازاں دے. اس تو بھی کوئی دین ہے کہ کوئی نہیں اس تو بھی کوئی دین نہیں. حضور نے حکومت فرمائی تو تسی کیوں نہیں ممبر تے حکومت دی گلاں کر دے تاکہ کوئی اپنی جوانہ دھیاں نو کیوں کوئی گولی مارے. پچھلے سال 1600 بندے نے جناب خودکشی کی تھی. ذمہ دار کون ہے جناب خودکشی کی تھی ذمہ دار کون ہے. حضرت عمر کے زمانے المستدرک کے امام نے لکھا کہ عبداللہ بن عمر سال تو بعد اپنے ابا جی دی خواب حضرت عمر آئے اپنے پتر دی خواب تے پسینہ پسینہ ہوئے گئے. حضرت عبداللہ بن عمر پوچھا ابا جی کی بنیا
حضرت عمر کہنے لگے پترا جی رب دا کرم نہ ہوندا رحمت نہ ہوندی تے عمر تے پھس گئے سی. نہ کہ ابا جی تسی کی کیتا ہے؟ فرمایا بچیا ہویا انجے کہ میرے دور خلافت وچ مال غنیمت دی ایک رسی گم ہو گئی، چوری بھی نہیں ہوئی، بددیانتی بھی نہیں ہوئی، سامان ادھر ادھر منتقل کر دیا کہ رسی گر گئی تے میرے کو رب نے پوچھ لیا دسو رسی کیوں گمی؟ ایک اللہ سی بمبر تے دسیاں ہوگیاں تے جوان دیاں نو کوئی نہ گولی ماردا نا. اسی بھی اتنے تانوں ہسا حصول کے دین چلے جانے ناخان بھی آ کے 5 قسم کے کپڑے پا کے جناب میں اتنے تواڈے گجرات دے بابا نواب دین صاحب سن بندے کو بڈھے باقی جان دے ہو سن بابا نواب دین اور نقشبندی والی ٹوپی پاندے سی طیبہ بندہ سی. میں 1975 جو گالی اتنے جیل ہم جناب وہ نعت سنی جامع مسجد عیدگاہ وچ میں پڑھدا سی تے بابا جی دے ہاتھ پنڈ پینڈ والی جُتی تے بابا جی ایتھے رکھ کے نعت پڑھ دے سن. بابا نواب دین گجراتی ایتھے رکھ کے نعت پڑھ دے سن. محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ میں وہ نعت خان سنے آج نعت خانہ نے جڑی انت پٹی ہوئی پہلے اتنے دیو تو پھر اتنے دیو تو پھر اتنے دیو تو پھر اتنے دیو تو پھر اتنے دیو. میں اگر تو صداقت ہے دین دا یا تو دین دا رہنما ہے کی تو کمائی کی تھی دین دی جو حضور دی امت کو اتنے پیسے کی تو ڈیمانڈ کرنا تو کیتا کہ تو کوئی جناب فتح کیتا ہے کوئی خیبر گیا کوئی بدر گیا سوچا گھر نہ کھانی پتری نماز بھی تو پڑھنا کہ کوئی نہیں حضور دی امت کو کی ڈیمانڈ کرنا تو یہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا میں تو بغیر پیسے تو میں لوگ ایسے پتھر مار دیتے تم کی میرے دین کی خاطر پتھر کھا دے. اب تسی بھی جناب خوش ہو قوم بھی خوش ہے کتے بھی خوش ہیں. میں دین کے اندر والی گل نہیں کرنی. ساڑھے نعت خان تے خطیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے ایسے تک گل کر کے چھٹی. میں 74 تو ہی تقریر سنتا آیا اگلی بھی گل کرو حضور حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھروں واپس بھی آئے. پھر رسول اللہ نے اعلان نبوت بھی فرمایا. پھر حضور تے اجریاں بھی پئیاں. پھر حضور خندق وچ بھی گئے احد وچ بھی گئے حنین وچ بھی گئے تبوک وچ بھی گئے. پھر حسنین جڑا امام حسین کربلا وچ بھی گئے. امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل وچ اٹھیا. امام احمد بن حنبل نو کوڑے بھی پے. امام مالک قید بھی رہے. مجدد الفسانی بھی لوگ داڑیاں پکڑ کے جناب لپٹ بھی گئے. اے گلاں جنے کرنیاں سید کفایت علی کافی پھانسی کے پھندے نو ویکھ کے ناتا بھی پڑا. یہ اگلا دین کنے دسنا ہے. میں کبھی بھی نرم بات نہیں کی تھی گرم بات. اے میں یہ گلا کر رہا نا ہو سکتا ہے کوئی شباز شریف کے چمچے تے بیٹھے ہوئے جنہوں نے کن میں کوئی پڑے ہوئے کہ جناب مولانا صاحب تو سیاسی بات کر رہے ہیں. ایک اپنی تیری دھی تے بیتی ہوتی پھر میں پوچھتا وہ تو بیکانی تھی کہ گولی لگ گئی. اپنی یہاں دیا دھیاں نے کسی نے گولی لگی ہوتی نا یہاں پھر پتہ ہوتا کہ دھیاں کا درد کتنا ہوتا ہے. اور میں تو سیاسی گفتگو شروع کر دیتی اور ساری قوم میں ہزم ہوتی کوئی نہیں. حالانکہ میرے آقا مولا نے علماء کی ذمہ داری لائی. حضور اپنے امت کے علماء کی ذمہ داری لائی. حضور میں حدیث پاک سنو تاکہ اگلی علماء بھی تھوڑے دلیر ہو بھائی اسی ساری ڈیوٹی. میں آج تک سپیکر نہیں بند کیتا. میں لاہور سائن بھی کبھی نہیں کی پولیس والے لے کے آنے. میں کہ کیوں سائن کر رہے تھے غلط بات ہے خلاف شریعت ہی کو ڈال لیا پھر میں سائن کرنا. سپیکر نہیں چلو گے میں کہ یہ خلاف شرع بات ہے. سپیکر حق بات کے لیے تو چلے گا. ہاں یہ مولوی غلط بات کرے مولوی کی زبان کاٹتے ہو. میں تو افتخار چودھری نے بھی کہتا سی میری تقریب بلاؤ کہ میں نے بھی نال بلا. میں کہتے آئی سپریم کورٹ میری سن میں تو دسا سی سپیکر کیوں چلا دے کوئی سکھ لانے کوئی ہندو لانے جو طرح سپیکر میں چلائی میں تھوڑی گل نہیں کر رہے تھی شک نہ چلاؤ. میں اپنے لاہور کی گل اپنی مسیح میں چلا رہا کیوں نہ چلاؤ. میں پاکستان بنیا کس واسطے سی؟ حضور کے دین واسطے بنیا. کسی بھی بدماشیوں واسطے بنیا ہے گنڈا گردیاں واسطے بنیا ہے انہاں گنڈا کرنے واسطے بنیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول. 90,000 مسلمانوں دیا دھیاں رہ گیا پاکستان جب بنیا. کتنی 90,000. میں نہیں لکھیا میجر امیر افضل نے لکھا پاکستان کتاب. انہیں کہا 90,000 مسلمانوں دیا کڑیاں رہ گئی ہندوستان. ہندو تے سکھ جمدے جمدے ہمارا گئی. وہ اس انتظار کر رہی ہیں کہ ہنے کوئی محمد بن قاسم گھوڑے لے کے آ رہے ہنے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں چلا کے آ رہا ہنے کوئی محمود غزنوی جناب سومناتھ کے مندر والا آ رہا. انہوں نے کی پتہ سی یہ تو قبلہ ویکھتے سون گے تو قبلہ ویکھتے جاگن گے. جہی مسلمانوں دیا دیا صفا مروہ کے درمیان نہیں لا سکتی انہوں نے کبڈی میچ واسطے ہندوستان بھیجا جا رہا ہے.
پنجاب کبڈی کو سکھ ریفری سکھ مسلمانوں کی کڑیاں دے ریفری بڑی کھڑے اخبار کی خبر میں دس رہا میرے گھر کوئی کیبل وغیرہ نہیں نہ میرے گھر کوئی ٹی وی مطلب سمجھو مولانا صاحب جی میں کیبل ویکھی ہوندی نا تے او دی گلاں نہیں سمجھ کرنی بے حیائی تے بے غیرتی انسان دا اندر مار دے دی اکھاں دے وچ تباہی مچا دیندی انسان دی اس امت تے یوسف حضرت دسو جی کیڑے صاحب اچھا میرے نال پتہ ہے جو استاد نے دسیا تے استاد نے کوٹ دینا سی ہاں جی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی اس امت دے یوسف سب تو سونے صحابی ہیں سب تو سونے یوسف حاضر امہ انہوں نے عرض کی تھی حضور اچانک کسی غیر محرم عورت سے نکاح پہ جائے حضور نے فرمایا صرف بصرہ کا فینما لکا الاولی وعلیک الثانیہ حضور نے فرمایا دوبارہ نہ پانی ورنہ حسن ختم ہو جائے آج جوان بھی بڑھے نظر آتے ہیں کیوں یورپ کو پتہ ہے انہوں نے نبی نے جو گل فرمائی تو تین گل پڑھ رہی آخر ساری ساری رات کے بلا ویکنے سو گئے پیو علیحدہ ویک رہا پتر علیحدہ ویک رہا سویرے اٹھ کے محمود غزنوی جمنے اپنے آپ کو بدلو میں گل کہڑے پاسے لے گیا میں گل اور پاسے ڈال یہ بڑا ضروری ہو عام علماء دی میں سارے علماء جتنے بیٹھے ہو تھوڑے پیروں کی کھاد بھی نہیں ہے پہلے میں دستے ہوں مطلب بعد سمجھو گی مولوی صاحب بڑی نہ لیکن ذمہ داری اپنی سمجھو میرے آقا مولا نے فرمایا لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی فرمایا جدو بنی اسرائیل دی قوم گناہوں میں مبتلا ہوئی نہتهم علماءهم علماء نے روکیا باز آؤ لیکن حضور نے فرمایا فلم ينتهوا قوم باز نہ آئی تو علماء کے اصحاب بھی جواب دے گئے حالات کا مقابلہ نہ کر سکے حضور نے فرمایا فجالسوهم فی مجالسهم واکلوهم وشاربوهم پھر علماء کے قوم اکٹھے ہو گئے انہوں نے بہن لگ پے انہوں نے کھان لگ پے انہوں نے پین لگ پے تو میرے آقا نے فرمایا ضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دے مولویاں دے عوام دے دل این ملا دے پھر سب داڑیاں دے پگڑیاں دے فرق رہ گئے پھر جو کچھ مولوی سن یہ کچھ عوام سی جو کچھ عوام سی جو کچھ فلانہم علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم فرمایا جناب داؤد اور جناب عیسیٰ دی زبان اللہ نے انہوں نے لعنت بھیجی پھر انہوں مولویاں اگلی گل جڑی اپنی امت دے علماء دی واری آئی کہ حضور فجلس رسول اللہ وکان متقیاً عبداللہ بن مسعود اس حدیث پاک دے راوی کہنے حضور ٹیک لا کے بیٹھے سن حضور اٹھ کے بیٹھ گئے آپ نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ فرمایا نہیں میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرا حضور نے اتنا اعتماد اپنی امت کے علماء فرمایا لا نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا کہ حالات جیسے بھی ہو اوپر اورنگزیب عالمگیر ہو یا جہانگیر ہو اکبر ہو یا شیر شاہ سوری ہو کوئی بھی مشرف ہو یا ضیاء الحق ہو نواز شریف ہو یا بے نظیر ہو فرمایا میری امت کے علماء نے یہ کام نہیں کرنا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فرمایا سدا میری امت کے علماء نے حق بات بیان کرنی بس یہ میری امت کی علماء کی ہمیں تو روکتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں میں اس لیے سپیکر تبدیلی بند کی ہے میں نے کہا ایک تمہارا قانون ہے ایک ڈیوٹی ہمارے آقا و مولا نے ہماری خود لگائی ہے تو آڈی اسی قانون نہیں ماننا اسی تو حضور کی گل ماننی اگے میرے آقا نے جڑی گل کی تھی وہ سیاسی گل ہے فرمایا وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَىٰ يَدِ الظَّالِمِ فرمایا میری امت کے علماء جب ظالم نو ویکھن تو ہاتھ نہ پن کیوں ظلم کر رہا تھا سمجھ کوئی نہیں حضور کی امت ظلم کرنا یہ میری امت کے علماء کی ڈیوٹی اگلی بات فرمایا بھاویں سعودی عرب ریالاں دے بوریاں کھول دے وے تے بھاویں ایران بوریاں کھول دے وے اہل سنت انج رمن سدھے تیر نبادت المسلمین والے نال بیٹھن تے نہ کسی اور نال بیٹھن نہ گھوڑے دی حمایت کرن تے نہ کسی اور دی حمایت کرن حضور نے فرمایا میری امت کے علماء کی ذمہ داری بلا تاثرن علی الحق اثرن جیڑا بھی حق تو ادھر ادھر ہوے او دا ہاتھ نپن بلا تکسرن علی الحق کسرن اونوں حق تے لیا کے پابند کر دیون کدھر جانے والے داتا علی اجمیری کا یہ راستہ ہے مجدد الفسانی کا یہ راستہ ہے امام احمد رضا بریلوی کا یہ راستہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا یہ راستہ ہے بابا فرید کا یہ ہے اور جناب خواجہ ابوالحسن خرقانی کا یہ راہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ راہ ہے یہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے ایسے جناب گھوڑے دی اور بھابی ہمیں تھوڑا بولے آؤ ساجد میر وہ منہ دیکھو تو انہیں گل کتنی بڑی کی تھی انہیں کہا گھوڑے کے جلوس پر بھی پابندی لگا دو میلاد کے جلوس پر بھی پابندی لگا دو میں کہا کمینیا گھوڑے والے کا جلوس گھوڑے والے کو پوچھ
بھائی فوج کا کیڑا ریٹائر گھوڑا کٹ دے سانو اس کا غرض کوئی نہیں. تو گھوڑے والے تو جلوس گھوڑے والے کو کچھ، لیکن حضور کی آمد کا جلوس نہیں رکے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. سعودی عرب کو اتنے مال کھا رہا تو یہ میلاد النبی نے کہا تو بھوکڑ لگتا ہے ایسی مار گئے وارث بیٹھے رہے علماء وارث بیٹھے تو وارث سمجھے ہوئے سنت میلاد کا جلوس ہوگا اور اس میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہوگا. لبیک یا رسول اللہ کا معنی جانتے ہو حضور باہمیں 1400 سال گزر گئے لیکن آج بھی تھوڑی عزت واسطے سی حاضر رہن کر ناموس رسالت دو نمبری نہیں ہو سکتی. بالکل میں نے کوئی اتنے پہچان بندہ مار دے تو مانو کاٹ کے مساجی جان دو میری کو پگڑی چھک دے اتنا نرم بات ہو سکتی. جب تو حضور کی عزت کی بات ہوئے پھر اتنے نرم بات نہیں پھر اینڈ کر کے بات ہوتی ہے. صحابہ اینڈ گل کی تھی اور حضرت ابو دجانہ جب تو میدان وہ کل چلے نا حضور کو تلوار لے کے اینڈ کر کے الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدن نخیلی اللہ امت طہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول. حضور کو تلوار لے کے اینڈ جب چلے نا میدان میں اینڈ کر کے حضور نے جب ویکھیا کہ فرمایا ان لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن. حضور نے فرمایا یہ چال اللہ کو بڑی ناپسند ہے، یہ متکبرانہ چال ہے، لیکن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے یہ چال. یہ حضور نے خود پسند فرمائی ہے اس بات کو کہ میرے دشمنوں کے سامنے ایسی بات ہونی چاہیے. اور عمرہ قضا کے موقع پر اس واسطے ایک گل بھی بیان کرنی چاہیے. کیوں وہ تو لے کے تھلے تک اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں جی الحمد تو لے کے والناس تک امن ہی ہے جو اور بھی کوئی شاید قرآن اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کوئی امن کا درس دیتا ہے غیرت کا درس بھی دیتا ہے. ہاں غیرت کا درس بھی دیتا ہے کہ الحمد تو لے کے والناس تک امن ہی امن ہے امن ہی امن ہے امن ہی امن. او نابینا جڑا وہ عرفات وہ بھی یہود نصارہ کے خطبے پہ پڑھتا ہوتے میں کہتا اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کوئی امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن جب ناموس رسالت پر بات آئے ابو داؤد شریف کے اندر بھی بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے. صحابیہ عرض کی حضور ابن خطل جو حضور کے خلاف شعر پڑا کرتا تھا لونڈیاں رکھی ہوئی تھی حضور کے خلاف بکواس کرتا تھا. فتح مکہ والے دن صحابہ نے کہا وہ متعلق باستار الکعبہ حضور ہوتے کعبے کے خلاف سے بچ بڑھ گیا ہن کی کریے. حضور نے فرمایا تم اتھی قتل کر دو. کعبے کا دیوار تے کعبے کا خلاف بھی گستاخی رسول نہیں بتا سکتے تے گورنر بچ سکتا تھی. گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا. کیڑا علاقہ ہے اور کوٹلے والے تسی ہمیں ڈرے بیٹھے ہو اوئے جڑا حضور کا غلام ہوئے ڈرتا نہیں. بات کہنا دل دش کیوں توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود. ایک بات کہنا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوگا جس ویلے سینے محمد رسول ہو. دلیری نال بیٹھو تسی ڈرے بیٹھے ہو. فقیر حاضر ویڈیو پڑھ رہی تسی کہنا اسی تو ایسی کوئی نہیں اور بیٹھے تھی میں تو نہیں نہ کر سکتا. بیٹھے تو حضور کی عزت و ناموس سے تو نمبری نہیں ہو سکتی. ہر کوئی اپنے جناب گاڑیاں جا رہی ہیں کیوں جی ایسے تھوڑے پارٹر نیڑے ہو ایک توپ ادھر مارے گوڑا پاکستان کی توپ حرکتیں جا جاتی ہیں. میں آخر جی کی ہوا کہتے جی ساری خلاف ورزی ہو گئی. میں آخر پاکستان کتوں بنتا تھی کتوں جمتے تھے حضور نہ ہوتے تھے تھوڑی زمین اتنے گوڑا کرے تو تھوڑی توہین ہو گئی جنہوں کے سب کے ساری کائنات پڑے اور جہاں مرضی بمب کر رہے اس واسطے تھوڑی بندوقیں کیوں نہیں حرکت چل سانو زبان بھی کوئی نہیں بولن دینا. کہ جی مولانا صاحب ہلکی بات کرو. میں آتا پھر ادھر گھوڑا آوے تے کو پھول بھیجا کرو. ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا مولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق دار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز بلند کی ہے. ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل و رسول بندگی استاد بھر کی ہے. تسی کبھی پروٹوکول انہوں نے ویکھے نہیں لاہور اسی ویکھتے ہیں انہوں نے پروٹوکول ایک بندے کی حفاظت واسطے جناب پوری مشینری حرکت جا جاندی تے مولوی زبان نال بھی حضور کے ممبر تے بیٹھ کے نبی دی عزت کی گل نہ کرے. کدی تسی سوچیا نہیں گلاں کہ انہوں نے پروٹوکول انہوں دی جان دی حفاظت واسطے انہوں دی ناموس دی حفاظت واسطے
ہاں جی 50 گن والے پیچھے جی کیوں نہیں صدر صاحب جا رہے؟ میں کہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت کے لیے تو پوری فوج اور حکومت حرکت میں ہے کہ جنہوں نے صدقے ساری کائنات ہے انہوں نے ناموس کی گل بھی بولنی لگی تیرے ڈنڈے جیمی درد پہ جانا کہ تو مڑا ممتاز قادری کے خلاف تینوں بل آتا ہے ممتاز قادری پہ ممتاز قادری ایک لمحے کے لیے مجرم نہیں ہے. اگر ممتاز قادری مجرم ہے تو حضرت عمر سے لے کر غازی المدین تک کوئی بھی نہیں بچتا کوئی بھی نہیں بچتا. ہاں بالکل طے شدہ بات ہے. اقبال بھی نہیں بچتا قائد اعظم بھی نہیں بچتا. غازی المدین نے پوچھ کے مارے سی راجپال نے عدالت کو پوچھ کے مارے سی ماورائے عدالت قتل کیا غازی المدین نے. محمد علی جناح 14 جون میں مقدمہ لڑنا آ گیا 14 جولائی میں مقدمہ لڑنا آ گیا لاہور غازی المدین کا. اس کو سمجھ نہیں سی نے ماورائے عدالت مارے. علامہ اقبال بعض لفظ تاریخی پڑھ جانے علامہ اقبال جنازہ پڑھنے تو پہلے کھڑے ہوئے حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب میاں طالب مند کھڑے مولوی ظفر علی خان کھڑے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کھڑے. اس موقع تے اقبال نے گل کی تھی انہوں نے کہا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے ترخان دا پتر بازی لے گئے. اقبال نے بھی دین نہ سمجھ آیا پیر سید دیدار علی شاہ کو بھی سمجھ نہ آیا جنہیں جاب گیا کہ پھر قاتل کا جنازہ پڑھایا. ممتاز قادری قاتل ہے تو علم الدین کون ہے جی قاتل کا جنازہ پڑھایا. سید دیدار علی شاہ اقبال قاتل کے بارے میں گل کی تھی کیسے تو گل ہی کرتے رہ گئے ترخان کا پتر بازی رہ گیا. اور حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تو جنازے نال چل رہے سن نا غازی المدین دے نال تے آپ ان سب جھکائے ہوئے سی نال روندے جا رہے سن. اپنے مریداں نوں فرماندے سن مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دی صورتاں تے سیرتاں پڑھیاں میرے دل وچ کدی تمنا نہیں ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوندا. میں بڑے بڑے بزرگاں دے حالات پڑھے میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب فرمان لگے میرے مریدو آج میری یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا جماعت علی شاہ ہوندا. یہ ساڑھے بزرگوں نے ساڑھے واسطے گلاں کیتیاں تے قیامت تک حضور کی عزت اور ناموس کے واسطے ڈنڈی نہ مرو. جماعت علی شاہ بھی اتنی بڑی گل کر اس واسطے کی تھی ساڑھے واسطے کی تھی تاکہ قیامت تک کوئی نہ سمجھے اس کی تو گاڑی نہیں تھی وہ تو ابھی تو اس نے تو نمازی بھی نہیں پڑھی تھی. پیر جماعت علی شاہ صاحب ساڑھے واسطے کام کی تھی. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو مسلم خولانی جب حضور کی ختم نبوت پر پہرے دے کر آئے آپ کے اندر داخل ہوئے وہ تو مولانا نے میں وہ اور موقع ہوگا تو آپ کو پوری حدیث سناؤں گا. میں جو بات کرنے لگا ہوں ابو مسلم خولانی تابعی ہے صحابی نہیں. حضرت عمر نے درمیان میں بٹھایا ان کو صدیق اکبر کو دائیں طرف خود بائیں طرف بیٹھے اور ابو مسلم خولانی کو فرمایا اب بتا تو اب آگ میں کیسے داخل ہوا تھا اب بتا ابو تیرے ساتھ اسود انسی نے کیا ظلم کیا. اور جب یہ بات مکمل ہو گئی تو ابو مسلم خولانی آگے بڑھے فتقدم علی ابو بکر فقال استغفر لی. ابو مسلم خولانی صدیق اکبر کو کہنے لگے تسی میرے واسطے دعا مانگو. پتہ ہے صدیق اکبر نے کی کیا؟ فرمایا انتا حق کو فرمایا آج صدیق تیرے واسطے دعا نہیں کرے گا آج تو دعا کرے گا. انما ارقیت فی النار فلم تضرہ استغفر لی. صدیق اکبر کہنے لگے بابا ہمیں میں افضل الخلق بعد الرسول لیکن آج تو میرے واسطے دعا مانگے گا اس واسطے کہ اللہ کے رسول کی عزت کی خاطر تجھے آگ میں ڈالا گیا تو آگ نے تجھے کچھ نہیں کہا. صدیق اکبر کی فرمایا استغفر لی. ایسا میں ترجمہ نہیں کرتا جو لفظی معنی بڑھتا ہے صرف میں ترجمہ کرنا کہ دعا مانگیے میرے لیے. صدیق اکبر ابو مسلم خولانی کو دعا منگوا کے حضرت عمر کے درمیان میں بٹھا کے دسیا قیامت تک جڑا نبی کی عزت تے پیرا دے بھی دی عزت ان قریبی کی ویسا کی تھی کیا جی. اور انہوں نے کیڑی لوڑ سی درمیان میں بٹھانا دعا بزرگاں دے. ہاں ایک طرف ابو بکر بیٹھے دوسری طرف حضرت عمر بیٹھے تابعی. بلکہ امام ربانی نے تو اتنے تک لکھا فرمایا کہ حضرت اویس قرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت واشی بن حرب جنہوں نے حضور کو ایک بار دیکھا ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے وہ بھی تو تابعی ہے کہ نہیں کہ خیر التابعین ہے تابعین جو سب تو بہتر ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر دعا کدے کول کروا رہے یہ ساڑھے واسطے دسے سی قیامت تک نبی کی عزت جڑا پیرا دے گا انہوں معمولی بندہ نہیں سمجھنا. اور 13.5 سال ہو گئے ساری قوم بیٹھی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی ممتاز قادری قاتل ہے یہ ہیرو ہے. نبی کی عزت جڑا پیرا دے گا انہوں معمولی بندہ نہیں سمجھنا. اور 13.5 سال ہو گئے ساری قوم بیٹھی ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکی ممتاز قادری قاتل ہے یہ ہیرو ہے قاتل ہے یہ ہیرو ہے. اور سانو ہر سال یہ تقریریں کرنی پڑیں مولانا ختم نبوت تے تقریر کر رہے سر
یہ تقریر سانو کرن دی لوڑ مسلماناں وچ کوئی نہیں. مولانا جڑی گفتگو تے مولانا بڑی محتاط کی تھی. تسی سوچ سکتے ہو جس بندے پولیس والے نے یا جس فوجی نے اس مسلمان کو گولی ماری وہ قیامت والے دن حضور دی بارگاہ وچ کن جائے گا؟ کن جائے گا حضور دی بارگاہ وچ؟ ختم نبوت دا نعرہ لگے تو مسلمان گولی مار کے ورنو 10,000 مسلمان شہید ہوئے 53 دی تاریخ. مولانا تو بڑی رکھ رکھاؤ نال گلاں کیتیاں ورنہ بچتا کچھ نہیں پاکستان دا. 10,000 مسلمان کس جرم میں شہید ہوئے؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد. یہ بھی جرم ہے. اے جرم نے اس ملک کی حضور دی ختم نبوت دا نعرہ لانا تے مرزائی جڑے تو کتے بھی نہیں پڑھتے. کتا بھی کہنا مرزائیاں دی توہین ہے. خنزیر کہنا خنزیر دی توہین ہے کیونکہ خنزیر گستاخی رسول نہیں. مرزائیوں پہ لعنت. چھوڑو جی پر لعنت ہے. اسی تقریریں کتنی کیتیاں حضور کی ختم نبوت پر بھی روٹے میں لفافے میں بات چال جب آپ بات کریں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بتاتے پیدا ہونے کے بعد جب سن شعور کو پہنچاؤ پترا اور حضور آخری نبی کو خیال کری سدا جب تسی اے دسیا ہوندا تے سانو تقریراں دی لوڑ ہی نہیں سی رہنی. سانو ختم نبوت دی لوڑ ہی نہیں سی رہنی. ایسے کیوں مرزائی جمدے کیوں گستاخ جمدے؟ اس واسطے کہ تسی سارے داؤ پیچ دستے ہو اپنی اولاد نو. کدی یہ نہیں دسیا پترا تو ہی سنی تیرا دادا بھی سنی سی میں بھی سنی میرا تیرا دادا بھی سنی تیرا پردادا بھی سنی اور کدے کا ابا جی تے بہت سارے سنی. تیرا کو سمجھا دیں دے کہ وہ سنی روی جڑا دادا بھی ہے میری نو مننا تھوڑے پنڈ پہچان نہیں ہوتی ڈالتے تھے دیسی گھیو تھی ہے جی. اجے تک آدم علیہ السلام تو چلے دیسی گھیو تھے لیکن ڈالتے بھی اس وقت سارے چلے ہونے. اج اتنی صدیاں گزر رہی ہیں اج بھی ڈالتے تھے جناب دیسی کی پہچان ہے سنی کی ہر پہچان مک گئی. انہوں نے کہہ چڑیا سی والے سنت سنی پسو پہ ہوئے ہاں جی وہی والے سنت بن گئے. میں کہا ایڈے کو دلوں تو سنی کا نام کی لوڑ کی نہیں ایڈے جناب. ہاں جی سنی دادا صاحب فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے پیشوائے سنیاں اشفق محدود کتاب میں لکھا ہے فرمایا پیشوائے سنیاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں کے پیشوا. دادا صاحب انہوں نے پیچھے آسمان کے کھڑے. دادا صاحب کون ہوئے؟ سنی. آج مسلمان کو پوچھو تو کون ہے؟ کہتا ہے کہ میں سیدھا سادہ مسلمان. میں کہا دادا صاحب ڈنگے مسلمان ہے خواجہ صاحب ڈنگے مسلمان ہے. جی امام اعظم ابو حنیفہ پیشوائے سنیاں ڈنگے مسلمان. سلطان الہند ڈنگے مسلمان. آج مسلمانوں نے میں تو کسی فرقے میں نہیں پڑھنا چاہتا. اس لینڈ لگ جی شیروں کی لینڈ ہے. ہاں گدڑ بھی ہویا تو کہنے شیر ہی ڈال رہے. ہاں گدڑ ہوگی تو شیر پڑھنا چاہتا. ہمارا شیروں میں جہاں بستا ہی سلسلہ روبات ہیلا چسام بسرت ہی سلسلہ رہا. تمام دنیا کے شیر اس پنجرے میں بند ہے. حنفیت کے پنجرے میں بند ہے. قیامت تک کوئی لومڑی اس پنجرے کو توڑ نہیں سکتی. حضور کے غلاموں کا کچھار ہے. اہل سنت بنو. کہو جی کون سا سنی؟ لگا دادا بھی حجویری کو ماننے والا سنا. امام احمد رضا بریلوی کو ماننے والا سنا. ساڑھا اتارے جمیل تبلیغ جماعت ہے بڑی تقریر کرتا ہے. میں کہا جی کی کرتا ہے؟ کاروں میں رویا ہزاروں میں رویا یاروں میں رویا ہزاروں میں رویا. تقریر کر رہے یہ تقریر ہے حضور کے بارے تو کہنا ہے. تقریر وہ کرتا ہے کاروں میں رویا ہزاروں میں رویا یاروں میں رویا ہزاروں میں رویا. اے وہ تقریر کرتا ہے حضور کے بارے میں. میں کہا کمینے جو حضور کی عزت کی کوئی گل کرنی ہے تو امام احمد رضا بریلوی پڑھا. وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمال نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا. اے امام احمد رضا کیا جود و کرم ہے شاہ بطحر تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آگے اعلیٰ حضرت فرمانے میں نے کوئی دسے آج تک 30 لاکھ کا انہوں نے اجتماع ہوئے 3 دنوں میں کسی نے حضور کے چہرے انور کی گل کی ہوئے کسی پھر کس کی گل کی تقریر کرنا. یہ تو صحابہ بھی پوچھا. حضرت عمار بن یاسر کے پوترے نے جا کے حضرت ربیع بنت معوذ کو مائی دی بڈھے سن حضور انہوں دی شادی سے تشریف لے گئے. انہوں نے ابا جی انہوں نے چاچا جی میدان بدر شہید ہو گئے سن. اس بچی کی شادی جو حضور خود تشریف لے گئے حضرت ربیع بنت معوذ. اور ربیع نام حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی نے اپنے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری دی دھی کا نام رکھا. انہوں نے لکھا اعلیٰ حضرت کو حضور میرے گھر دھی پیدا ہوئی تھی نہ دسو. اعلیٰ حضرت فرمایا پورے بر صغیر کسی کی دھی کا نام نہیں ہوئے جڑا میں رکھ رہا. اعلیٰ حضرت نے مولانا ظفر الدین بہاری کی دھی کا نام ربیع رکھا. اور واقعی کسی کا سنا کسی کا نام نہیں سنے. لوگ رکھتے کوئی ٹونی پونی رکھتے کس نے نہ رکھنا. ربیع بنت معوذ کی شادی تھی حضور خود تشریف لے گئے.
تے دسیا کائنات جدا کوئی نہیں ہوتا میں جا میں اس بچی نو یتیم نہ سمجھنا بھائی دا چاچا بھی کوئی نہیں تے پیو بھی کوئی نہیں فرما دیا ہم سے دستے ہوں جیسا صحابہ حضور نے بیٹھے حضور میری شادی جائے جائے تشریف فرما سن بھائی حضور اس چار پائی ہوتے انہاں کو حضرت عمار بن یاسر دے پوترے نے پوچھا انہاں کیا اما جی صفی لنا رسول اللہ کوئی حضور دی شان تے دسو کیا مجھے وضو کا طریقہ بھی پوچھا ہوگا نماز کا بھی پوچھا ہوگا لیکن اگلی بات بھی کرنا یہ بھی تو صحابہ نے پوچھا نا انہاں کیا صفی لنا رسول اللہ حضور دی کوئی شان تے دسو تے مائی صاحب کو پتہ ہے وہ کی فرمایا فرمایا یا بنیا لو رأیت الشمس طالعۃ فرمایا پترا تو حضور دا چہرہ ویکھیا نہیں تے ویکھدا تینوں پتہ لگ رہا ہنے سورج چڑھیا اعلیٰ حضرت بریلوی پھر گل کر چھڑی فرمایا رخ دن ہے یا میرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے کیا ساڑھے بزرگاں نے حضور دی شان بیان کی گھروں میں رویا نظاروں میں رویا کوئی بات ہے کرنے والی رسول اللہ نے حضور دی شان بیان کرنی کسی صحابی نے ایسی بات کی محسن صحابہ دی بولی بولو جو احمد رضا دی نہیں آنی محسن من کا لم ترا قط عینی واجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کانک قد خلقت کما تشاء وما فقد المازون مثل محمد وما مثله یوم القیامت یفقد رفیع مال رفعتی انتہاء وجاہک یا رسول اللہ جاہ وہ شان تو تہاڈی شان ہے ادھر انتہا ہی کوئی نہیں صحابہ کہتے ہیں انتہا کوئی نہیں ساڑھی قوم کہتی ہو جی تقریر سنی کمال کی تھی ہزاروں میں رویا ہزاروں میں رویا میں کہا اعلیٰ حضرت ان گل نہیں کی رویا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے اور میں کیا گناہگارن اینڈ تسلی دیتی اور میں خاک استادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور رو چھپاتے جائیں گے یہ ہزاروں میں رویا ہزاروں میں رویا ہماری دونوں کا کیا تقریر کرتا ہے میں نے کہا تقریر کبھی کچھ ایسی کوئی تقریر سیکھنی ہے تو امام ربانی سے آج سنیے نے منایا یوم مجدد الفسانی کوئی نہیں منایا انہوں نے ضرورت ہی کوئی نہیں یوم مجدد الفسانی منانا چلو جی انہیں سر ڈالے نا اہل سنت و جماعت کے علماء کی ذمہ داری ہے اگر 2/5/28 نہیں منا سکتے تو کم از کم یوم مجدد ہے ایک دن پہ منا لو اپنی مسیح کم از کم ایک دن جلسہ رکھو خود ہی تقریر کرو کسی مولوی کو بلانے کی لوڑ ہی نہیں میں نے کہا جی لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی تھی مجدد صاحب نے لا الہ الا اللہ کی حفاظت کی تھی رام رحیم ایک اور ایک ساڈا بھی ایک مجدد ہے جڑا سکھاں دے یہودیاں دے ہاتھ پا کے کہندا یہ جناب یہ سارے امن والے ہیں میں کہا مجدد الفسانی پھر کیوں جا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں وہ اللہ نے برباد کیا جس کو اقبال کہنا میں حاضر ہویا بھابی کا دن قبر میں کیا ہوتا ہے میں کہا داڑیاں دے مسئلے چھاڑ بولنیاں دے داڑی منڈے کوڑو کچھ اقبال کوڑو قبر میں کیا ہوتا ہے کہتا میں جب حاضر ہویا تو انوار تجلیات برس رہے کیا ہوتا ہے میں کہا اقبال تو دس ہے اقبال داڑی منڈیا تو دس داڑی مڑا کے جو گیا مجدد صاحب دی قبر سے کہنا کیا بات ہے مجدد صاحب دی قبر تو جب پہلے اقبال دی تمنا پتہ ہے کی سی اور جڑا نیٹش سی نا جرمنی کا مجذوب وہ والے اقبال بڑا پریشان رہا ساری زندگی اقبال پریشان رہا کہ او برات درمان بتا اللہ نرف از مقام عبدہ بیگانہ رف اقبال کہتا وہ لا الہ تک پہنچیا اور مجذوب لیکن ان اللہ تک نہ پہنچیا اقبال کہنا کاش بودے در زمان احمد تا نصیب برسور سرمد اقبال کہنا ہائے افسوس ہے یارا مجدد الفسانی دے زمانے جو ہوندا کہ آپ نے دا ہاتھ پکڑ کر مراد نہ پہنچا دینا پتہ ہے اقبال کا نظریہ اس وقت تک سی جب تک اقبال مجدد صاحب کی قبر پہ نہیں گیا جب وہ مجدد صاحب کی قبر پہ حاضر ہویا پھر اقبال اس کو لے کے کی نکلیا کہتے شرک ہوتا ہے میں کہ اقبال کو کچھ کی ہوئی توحید لے کے نکلیا اقبال اس نعرہ لا دیتا انہیں کیا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا گیا ساڑھے فقیر ہو جو فقیر سے اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی پتہ ہے وہ طارق جمیل اور کیا تقریر کرتے یا اللہ تھلے آ میں تیرے پیرت گھما میں کہا کمینہ وہ
تھلے آن تو بھی پاک ہوتے جان تو بھی پاک تنگے بھی سمجھ اجے تک نہیں ہے میں آکھا تھلے شلے یہ گلا نہ کر اللہ دی توحید کا احترام کرنے کا اینڈ کر حضرات القدس یہ واقعہ موجود ہے حضرت امام ربانی فرمانے میں ایک جگہ پیشاب کرن گیا اگے جڑا برتن جس بھنگی چستے سن نا جس برتن نال او دے اوتے اللہ دا نام لکھے ہوئے سی مجدد صاحب فرمانے میں اس برتن نو باہر لے آیا میں پھر انہوں دھوتا دھو کے انہوں خوشبو لائی مجدد صاحب فرمانے میں انہوں کپڑے چ لپیٹیا فرمانے جدوں پانی پین دی لوڑ آتی سی میں کہتا سی اس برتن وچ مینوں پانی دیو میں اس واسطے کہ دے میں رب دا نام لکھیا او دی توہین ہو گئی مجدد ہونا دا احترام کرے گا تھلے آ ہے توہین تھلے آ تے مجدد صاحب فرماندے میں پھر غیب تو آواز آئی تو ساڈے نام دا اتنا احترام کیتا ہے قیامت تک اسی تیرا نام بلند کر چھڈیا مجدد صاحب فرماندے میں 100 سال عبادت ریاضت کردا میں وہ مقام نہیں سی ملنا جڑا رب دے نام دے احترام نال رب نے مینوں مقام دتا اخباراں تے چکدا کوئی نہیں گلی نام محلے اللہ رسول دے نام تو پورا گنبد بدرہ چھاپ کے اخبار والے جناب چھٹی جا رہے میں کہا تو ڈرائیو منٹ تو چل نہ سائیکل تے پان اپنا پھیلا تو پھر چپ کہنا اللہ تھلے آ یہ تقریر ہو رہی ہے میں کہا ساڑھے بزرگاں نے یہ تقریریں کدی نہیں کیتیاں تو آڈے تسی یہ تو ہم آج سمجھ آئی اللہ تھلے آ میں تیرے پیرے پہوں میں کہا لالچی علیسا اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ تھلے آئے اس واسطے کہ ان کے بڑے جو مقام رسول نہیں سمجھ سکے تو انہوں نے حضور کے مقام کو کیا سمجھنا تھا اعلیٰ حضرت بریلوی قاسم نانوتوی لکھا نا قاسم نانوتوی کہنا ہے بھائی حضور خاتم النبیین اس زمین ہوتے تھلے 6 زمینہ ہو رہا تے ہر زمین ہوتے حضور کی طرح ایک اور خاتم ہے اعلیٰ حضرت بریلوی پتہ انہوں کی نعرہ رگڑا لایا پہلے تو آپ نے فرمایا کہ قلب و جگر سوفت قلب و جگر زین گفتگو اعلیٰ حضرت فرمانے میرا جگر بھی جل گیا تے میرا دل بھی جل گیا جب قاسم نانوتوی یہ گل کی تھی اگو اہل سنت نے کی اعلیٰ حضرت فرمایا احذروا یا ایھا الناس احذروا فرمایا لوگوں ایسے لوگوں کو بچنا جڑا مقام رسول نہیں سمجھ سکے مصطفیٰ مہراج تابع بالیقین فرمایا حضور ہی سورج ہے اس میں کوئی شک نہیں اور منتشر نورش بطبقات زمین اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور خاتم ایک ہی ہے حضور دا ہی نور 70 زمین کھلے جا رہا ہے اعلیٰ حضرت اگلی گل کو ڈاڑی مولانا روم لکھا جڑا بہنگا بندہ ہونا ایک دے کتنے نظر آنے بہنگے تو ہمیشہ ایک دے 2 نظر آنے مولانا روم نے قید لکھی فرمانے کے شاگرد سی استاد صاحب نے کیا تو بوتل چک کے لیا وہ شاگرد اندر گئے تھے وہ کہنے لگا استاد جی دائیں والی لے آؤں گے بائیں والی ایسی تو بہنگا تو استاد نے کیا بہنگا پن چھٹ دے بوتل چک لیا وہ پھر جب اندر گیا تو کہتا استاد جی مذاق کر دے بوتلیں دے 2 پہ مولانا روم فرمانے نے استاد صاحب کہنے لگا اچھا ایک توڑ دے دوسری لیا جب انہوں نے ایک توڑی تو دوسری بھی غائب ہو گئی لیکن مولانا روم نتیجہ کی کٹیا فرمایا دنیا ہوتے جڑے اللہ رسول دی محبت 2 سمجھتے رہے اور توحید کی آڑ میں محبت رسول والی بوتل توڑ دی فرمایا قیامت کے دن ان کو اللہ کی محبت والی بوتل بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی 2 محبت ہیں کوئی مولانا نے تو ایک گل کی تھی نا بھائی بہنگے نو ایک دے لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیا تاریخ 1400 سال یہ جو شعر کسے نہیں کیا جب اعلیٰ حضرت قاسم نانوتوی نے شعر لایا آپ فرمانے 2 حمیبینت یکرا احوالان مولانا اعلیٰ حضرت فرمانے آج تک تو یہی سنیا سی کہ بہنگے نو 2 نظر آنے 2 حمیبینت یکرا احوالان الامازی ہفت بینا الاما فرمایا دنیا دے واحد بہنگا ویکھیا جن ایک دے 7 نظر آئے اے امام احمد رضا بریلوی اسی انہوں نے منگنا دلیر وہ ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کی وجہ سے مولانا آ کر پریشان ہو رہے ہیں مولانا بیٹھے ہمارے یہ پریشان ہو رہے حضرت صاحب بیٹھے اسی سر جھکا کے تے منہ چکا کے لاہور آ گئے کیوں جی مولوی خادم تے بڑے نے بکواس کیتا ہے ساڈے بڑے اے تے بڑی مسجد تسی بیٹھے ہو ساڈے بڑے میں ممتاز قادری دی گل کرن لگا ساڈے بڑے سامنے بزرگ پھانسی دا پھندا اگلے بند دیتا مولانا سید کفایت علی کافی سامنے پھندا بند دیتا اگلے تے سویرے بڑے شاہ جی نو پھانسی واسطے لے جا رہے انگریز تے شاہ جی ایم چلے چاہیے تو اسی انگریز کم دے اور شاہ جی کم دے انگریز کمن لگ پے اس بڈے نو ہویا کی میں کہا بابا اس ویلے پکار کیوں نہ کہہ رہے سی پاگل دے پترو سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی میں کہاں کہاں
سارے بابے ایب جانے ہیں پھانسی کے پھندے کی طرف حضور دی تازہ نعت لکھی پڑھی نہیں، حالانکہ بڑے بڑے جناب پہلوانا کے ذکر ختم ہو جاتے ہیں، جب پھانسی کا نام سنا ساڑا بابا پھانسی کے پھندے کی طرف جاتے ہیں تازہ تازہ نعت لکھی، ساجد میر تو کی کہنا ہے جلوس بند کر دیں گا ساڑھے بابے کے پھندے بیٹھ کے نہیں ہلے، کہاں جی پھندے بیٹھ کے نہیں ہلے۔ فیض احمد فیض بندہ تو چبڑے شیر بڑا بڑا کہہ گیا، کہنا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، بس کہنا جب حضور نے دیکھا تو پھر اور کوئی جچا ہی نہیں جس کو کچھ خراب کر دے، بس جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اہل سنت دلیر امت ساڑھے بڑے نے کوئی بابا جی کی رات سنا دو پھانسی کے پھندے کی طرف، ایسے نعتیں پڑھیاں نہیں ہیں کوئی پڑھیاں، میں بھی پڑھی، مولانا بھی شعر پڑھ رہے تھے، اچھا پڑھنا کیڑا مشکل ہے، گڈی میں تو گڈی اڑتا اڑتا آئی لاہور پھر اڑتا اڑتا واپس چلی جائے گی، جناب کھانے پینے کا سامان بھی اسی رکھا منڈے نے کھاؤ جناب جناب ایسے نام کا تقریرا کرنی کیڑا مشکل ہے، مشکل ہے پھانسی کا پھندا ہوئے انگریزوں کی حکومت ہوئے تے بڈھی جان ہوئے تے پھر پھانسی کا پھندا وے کہ شادی نعت پڑھن، کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ ساڑھے باپے پھانسیاں چڑھے تھے آج مسجد دیکھ کے میں اتنا خوش ہویا بھئی تسی اتنی سونی مسجد چڑھائی ہوئی تے حضور نے حضرت تمیم داری نو مسیحی دیکھا نا جب انہوں نے چراغ جلائے تے حضور نے پتہ ہے حضرت تمیم داری صحابی نو کی دعا دیتی، فرمایا اللہ تن روشن کر دے تو جویں اسلام نو روشن کیتا، جنہاں مسیحا نو روشن کیتا حضور فرماندے انہاں اسلام نو روشن کیتا، جنہاں اسلام نو روشن کیتا اللہ انہاں نو روشن کرے گا۔ اینی مسیح دا حق جویں تسی بنائی ہے، مسیح سونی ہی ہونی چاہیے، بندہ اندر آوے تے سر تے جھکے کم از کم، نہیں تو کئی اندر کاٹن پا جانے مسیح اندر پڑھاوے تو کہنا میری تو کاٹن کا سوٹ ہے میں دیں جائے، وہ پھر سوٹ ہی سنبھالتا رہتا ہے، کم از کم تو سوٹ تو نہیں نہ سنبھالے جب مسیحی آ کے بھی گردن نہ تھلے ہوئی تو کدو ہونی تیری ہوئی مسیحی آ کے، اس واسطے مسیح اتنی حضرت محدث اعظم دی مسیح دیکھی باہروں بندہ پاگل ہو اتنی آپ نے ممبر دیکھا پر اس طرح ہی شان و شوکت اسلام دی ہونی چاہیے۔ ہاں مسجد جڑا ساڑھے مفتی صاحب فرمانے سر کہ سنیے دی مسجد جڑا باہر جاؤ تو ٹوٹی ہوئی ٹوٹی ہوئی، اندر جاؤ تو سب ٹوٹی ہوئی، اس کو اندر جاؤ تو امام صاحب کی قرات سن کے بندہ اور پریشان ہو جائے۔ ہوں ساڑھے مفتی صاحب پریشان ہو گئے اور نورانی صاحب قبلہ فرماندے سن کہ سنی سرمایہ دار سارے مر گئے، انہیں ساری مسیحیں تعمیر نہیں ہوندیاں، 5 روپے چندہ 10 روپے چندہ، لیکن ہوں سنی دلیر اج نورانی صاحب زندہ ہو گئے تھوڑی مسیحیں ویکھ کے بہت ہی خوش ہونا، یہ حسرت لے کے چلے گئے دنیا میں نورانی صاحب، لیکن کل اطیع اللہ دے کے غلط لکھے ہوا تسی ایک حفظہ رہ گیا بھی، میں جتنے جانا پہلے یہ پڑھتا بھائی مطلب پوری ایسا بیٹھ کے لکھے نہیں غیر ریت میں اجے تو میں اور دیکھا تو کئی صحیح اچھی طرح لکھے کرو، یہ جو مسیحی عالم ہونا اس کی پہلی دلیل ہوتی بھائی پڑھا لکھا بندہ یا ان پڑھے بندہ، قرآن ویکھ کے سامنے رکھنا سی بھائی ایک الگ کا چھڑ دیتا ہے تسی کل اطیع ایک اطیع جمع دا الف ایک اللہ دا الف ایک الف لایا رہ گیا اپنا اس واسطے کہ جب خیر ہے تو بات مسئلہ ہو رہے جتنے بغیر پہلا کلمہ بھی کسی نے نہ آیا ایم این اے تے ایم پی سارے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا پڑھتے رہے خیر وہ تو لے کے تھلے تک کوئی کام چل رہا کوئی بات نہیں پڑھے لکھے پھر کہتے ہیں ہم نبی کی عزت کی بات کریں گے، میں کہتا ہوں کلمہ نہیں پڑھنا آتا، نبی کی عزت کی بات امام احمد رضا بریلوی کرے، ہاں وہ بات کرے اور سمجھ آئی کہ کوئی باقی رہے گا اور رسول اللہ کا دین ہے۔ اے محفل باپے سجا گئے برے صغیر جو ہے پھانسیاں جلور دے گئے تھے، آج اسی محفل بہ کے کر رہے آج اسی جناب فریجاں بریاں پورے سال کے دانے اندر پہن پورے سال کے جناب کی کہنے شاول اندر پہن پھر بھی بھوک پئی پاکستان میں پورے سال کی چیزیں اندر رکھی پھر بھی بھوک نہیں ملنی، میرے آقا نے فرمایا اے منہ قبر دی مٹی بھرے گی، اس کو پہلے نہیں پا سکتے، بالکل یہ تو ہو نہیں سکتا، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے بس بھوک تو پہ گئی پاکستان میں بھوک نہیں ملنی، میرے آقا نے فرمایا اے منہ قبر دی مٹی بھرے گی، اس کو پہلے نہیں پا سکتے، بالکل یہ تو ہو نہیں سکتا، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے بس بھوک تو پہ گئی پاکستان میں بھوک جدھر ویکھو بھوک تے برائلر تے تعلیم دے نام دے اپنی دھیاں کوئی مری بھیج رہا کوئی باہر پڑھن بھیج رہا، تعلیم دے نام دے دھیاں بھی میں کہ جڑی دھی بغیر تیرے تو حج تے نہیں جا سکتی مری کی بھی جا سکتی، میں دس داعش پہ کہ قرآن پڑھاؤ کدھر لے جا رہے ہو کہڑے پاسے جا رہے ہو کوئی سمجھ آ رہی جی اے بی سی دھی نو ٹکر دے دی تے یار الف لام میم نہیں ٹکر دے گا کبھی سوچا تسی
آخر کی ہو گیا کفر نے تو ایک بھی ٹکر دے تو مسلمان نو الرحمن علم القرآن ٹکر نہیں دیتا کسی دی دھی بھوکی مر جائے رحمان پڑھ دیا تو میں گردن پہلے نواز دے گا اس کی دھی دے گا اتنی روٹی ہوئے گی رحمان پڑھائے گا صحیح مسلمان کیڑے پاسے جناب چلے جا رہے ہیں اور قرآن کنڈا پہ جو چھٹی جا رہا ہے چھڑو جی ترقی کریے میں کہوں کرو ترقی لیکن دامن مصطفیٰ پہ ہاتھ رکھو یہ چھوڑ کی کیڑی ترقی ہے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو کر دے خدا پھر تیری گلی سے جائے ساڑھے بھی بڑی ترقی ہونے لگی تنظیم المدارس جی 8ویں کا نصاب داخل کر دیتا گیا میں 8ویں کا نصاب داخل کر دیتا گیا میں کر دیا 8ویں کی کتاب اچھے بعد جڑی جب 8ویں کا نصاب پڑھنا ہے تو 8ویں کوئی ایم اے بھی پڑھے ہوئے تو میں 2 سطر پڑھ کے دس پی ایچ ڈی بھی کیتی ہوئے میں 2 سطر پڑھ کے کوئی دسے تو ترجمہ کر کے دسے خدا دے بندے علماء نے دسویں تھی مولوی کو بھی تھوڑے سا پڑھنا ہونا چاہیے میں کہ جی پھر مطلب ڈاکٹر کو بھی جوتے کاٹنے کا طریقہ تو آنا چاہیے کم سے انہوں نے کہا جی ڈاکٹر کا کی تعلق جوتی کٹن والے نہ میں کہا مولوی کا کی تعلق اے بی سی نال مولوی کا تعلق ہے پڑھ کے 10 قاضی ایاز نے کی لکھا رسول اللہ کی عزت اور ناموس کے بارے کی لکھا کہ صرف خیال آ جائے حضور کی عزت ہے میں کہا واقعہ سنا جاؤں تجھے پریشان نہ ہو ایک واقعہ تھا بڑی مزے والا اے قاضی ایاز نے لکھا حضور کی عزت واسطے صرف دل میں خیال آ جائے تو رب بخش دیتا ہے اے قاضی ایاز نے لکھا کہ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیس ایک دن بڑا بھڑا جہا بندہ سی بخشیا گیا تے خواب کسی نے ملیا تو انہیں کیا ما فعل اللہ بکا دس ہوئے رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے فقالا غفر لی انہیں کیا رب نے تو میں نے بخش دیتا ہے انہیں کیا فقیلہ بمازا انہیں کیا کیوں بخشیا تھا رب نے سنا مسلمانوں دو اسائی جھڑیاں لائیاں تو رب صاحب ناراض ہو جائے گا میرے حبیب کی عزت تو جھڑیاں کیوں لائیاں 2 دیگا کھڑکا دیتیاں کہ رب ناراض ہو جانا ہے میرے حبیب کی عزت کی آمد تو دیگا کیوں پکائیاں غریب کو روٹی کیوں کھوا دیتی اور خوشی کا اظہار کیوں کیتا ہے اے بادشاہ بڑا غلط ہے انہیں کیا رب نے تینوں بخشیا کیوں وہ کہنا کیے کہنے لگا قال سعید تو ذروۃ جبل یوم فاشرفت علی جنودی کہنے لگا میں ایک دن پہاڑ دی چوٹی تے چڑھیا تے تھلے میرا لشکر سی فاجبتنی کثرتہم میں کیا واہ کمال ہے یہ ہو جائے کسی کو لشکر ہونا ہے جڑا میرے کو ہے تے کہندا پھر یکدم میرے دل وچ خیال آیا فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فاعنتہ ونصرتہ کہنے لگا اج اس لشکر نو کی کرنا ہے کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہندا تے حضور دی مدد کرتا کہنے اے میرے دل وچ تمنا اٹھی تے فشکر اللہ لی ذالک اللہ نے میری اس تمنا دی قدر کی تھی کہ وغفر لی رب نے مینوں بخش دیتا دوسرا مسلمانہ نبی دی عزت دے بارے دل وچ خیال آوے تے رب نو بخش دے تے جنے وقت دے گورنر نو 27 گولیاں ماریاں ہون رب اودے نال رب ناراض ہو جائے گا کہ بھائی تو میری نبی دی عزت واسطے اتنا بڑا کام کیوں کیتا ہے لیکن تمنا کرے رب کو بخش دے اس واسطے ممتاز قادری کے بارے گل کرنے لگے پہلے 1000 باری بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں کیوں جی گل کر رہا ممتاز قادری وہ پیدا دیتا ساڑیاں نسلاں بھی انہوں نے منن گیا آنے والی قاضی المدین تو کوئی مندا ہے کوئی نہیں مندا بھائی چھوڑا پھر لے کے آ گیا پھر اللہ کے چھوڑا آ گیا گل کرنے لگا ہاں جی پھر وہ اٹال تے جا کے انہیں دھوتا چھوڑا تو پھر کہتا یار پتنی زندگی نہ ہوگی کدھر پھر واپس آ گیا یہ گل کر کے کوئی نہیں آتی غازی ممتاز وقت دا گورنر ہوئے وقت دا حکومت بھی انہوں دی ہوئے تے پیچھے بھی انہوں نے پورے یہود و نصارا کھڑے ہوں کہ بدلو ہے حضور دی عزت دا کرنا بدلو ہے سانو کوئی نہیں وارث تے ہوئے کانسٹیبل نہ حافظ نہ قاری نہ مولوی نہ صوفی نہ زاہد تے 27 گولیاں مارے 27 گولیاں مارن تو بعد پھر تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہوئے ہیں پھر اس ویلے نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اس واسطے ممتاز قادری اسی 4 جنوری میں کر رہے ہیں لبیک یا رسول اللہ مسلم مسجد کراچی تے لاہور ممتاز قادری کے والد نے کل میری گل ویسے تو ہمیشہ ہی ہوتی رہتی جب جمعرات ملاقات کر کے آنے تے میں کہا بابا تو ضرور آنا ہے لگے جی میں آؤں میں کہا اے نہیں تو آنا ہے کہنا نہیں جی میں آؤں گا میں کہا تیرا نام آنا پتہ ہے کی ہو رہا ہے میں کہا کہنے مولانا نے دعوت نہیں دیتی کہنے لگا جی نہیں میں سر کے بعد بھی چل کے لاہور آواں گا اس واسطے میں بابے نو بلانا کہ لوگ چھکے مارن تے لوگ انہاں نو انعام دیندے لوگ جناب میٹرک کرن تے لوگ انہاں نو انعام دیندے ہاں جی میرا پتر
پہلی فرسٹ ڈویژن چایا میں آخا جا پتر جڑا پوری دنیا میں فرسٹ ڈویژن چایا ہوئے اس سے پیو کا کوئی اعزاز نہیں. اسی بابے کو اگے بٹھا دیں ہمیشہ. ہاں جی ممتاز قادری کے پیو کو اگے بٹھا دیں, علماء کو بھی اگے, پیروں کو بھی اگے میں بٹھانا, جان بوجھ کے میں بٹھانا. میں آخا اس بابے کی قدر کرو تاکہ اور بھی کوئی بابا تیار ہوئے. چھکے مارن والے تو لوگ سونے دے تاج پہنا دے, نبی دی عزت تے پہلا دین والے بابے نے تو کوئی دینا چاہیے کہ میں چندے دے اعلان کدی نہیں کیتا. توبہ توبہ, جڑا گل کرے ممتاز قادری بارے میں انہوں گوڑے تھلے دینا. ہاں میں ممتاز مطلب تھوڑا کوئی چندہ لیندا ہوئے نا ممتاز قادری نہ تے تسی مینوں دسنا ہے کوئی کوئی چندہ سسٹم کوئی نہیں ہے ممتاز قادری دا. ہاں بلکہ اس تو بڑی بشرمی کوئی نہیں ممتاز قادری دے بارے. ممتاز قادری دے تے بڑی بڑی گل ہے نا, وہ پادری جڑا ہے میں کراچی دے ایک تاجر نے کیا سی جلوس میں اعلان کیا. کراچی دے ایک تاجر اج تک وہ کہنا میرا نام ہی نہیں لینا. انہیں میں نے کیا 12 کروڑ روپے میں پہلے لکھ کے دے دینا چیک بنا کے جڑا اس پادری کو مار کے آوے جنہیں حضور دی فلم بنائی. 12 کروڑ روپے یہ تو ایک بندہ ہے. اسی ارب روپے بھی کما گے نا تو قوم دینے واسطے تیار ہے. آج بھی حضور کی امت دم خم موجود ہے. لیکن اسی کہتے نہیں, اسی اعلان نہیں کرتے نا چیزوں کا. ویسے میں تھوڑے سامنے گل کر رہا ہوں. ممتاز قادری کو بھوکا ننگا لوارث تھوڑے 10 روپے دے دو ماشاء اللہ اللہ کی دین کے لیے. نہ جو رسول اللہ کا غلام ہے ساری کائنات کی نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. اور گل سمجھ آئیے میری, حضور نال پیار کرنا ہے, ٹوٹ کے کرنا ہے, پوچھ کے پیار نہیں کرنا, انے واہ پیار کرنا ہے. انگوٹھے چومنے انے واہ بغیر دیکھے تو جلوس کرنا ہے, انے واہ جلوس کرنا ہے. وہ نعرہ لانا ہے لبیک ڈرے بیٹھے نہیں آ رہے. لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنا. لبیک کا مطلب حضور حاضر حال, بس کسی نے گاڑ نہیں کرنی, کسی نے کہنا کچھ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. ورنہ حضور کا نام لے رہا وہ شیطان آپ کے نہ دے, کوئی ضرورت ہی نہیں. سننی صرف باہر نکلا من لبیک. یہ ساجد میر کو دسنا ہے کہ تن سمجھ نہیں ہے ستے ہوئے شیر حضور دے. ہاں تو ہاتھ کے نو پایا تو جانتا نہیں سانو. اسی ویسے ستے رویے تے علیحدہ مسئلہ ہے, لیکن حضور کی عزت واسطے ہر وقت حاضر ہے. جتنے جا اسی حاضر ہے. ہاں مطلب تو کوئی اور سمجھے کھڑا ہوئے گھوڑے والے اسی نہیں. ہاں گھوڑا چھڑ کے لگ جائیے اسی نہ اصل ساڈے بڑے تے رسول اللہ تے این قربان ہوئے. حضرت ابو دجانہ نو تیر لگتے رہے, این حضور تے جھکے ہوئے سن تے لامیت حرکت ابو دجانہ حرکت بھی نہ کی تھی تاکہ قیامت تک کہ اکبر بڑا عاشق سی تے ہل گیا. ساڈے بڑے تے ہلنے بھی کوئی نہیں. حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت آبرو تے پہرا دینا ہے سنت. جدو بھی میٹنگ ہوئے علماء کے وقت میری درخواست ہے میٹنگ ہوئے تو یہ نہیں میں جنازہ پڑھانا اس لیے میں نہیں آیا. میں مسیح پیچھے کوئی نہیں سی. تو کیڑی نماز پڑھانی ہے حضور کی عزت تو بعد کی نمازوں سے پڑھا ہے. میں حاضری لگوانے کے لیے آیا تھا, بس میں نے حاضری لگوا لیا. میں میٹنگ سے جا رہا ہوں, ساڑھے لاہور ہی ہوتا لیکن میرے سامنے کوئی نہیں جاتا. میں دو ہاتھ رکھے ہوئے بھائی جڑا غلط بندہ میں کہ لمیا پاؤ اتنے. غلط بندے کا علاج ہے. امام الانبیاء کے نام کا ساری زندگی بندہ کھاوے, میلاد اتنے تقریراں کرے, میلاد اتنے تقریراں کرے, مربے بناوے, کوٹھیاں کاراں بناوے. جب عزت رسول کا مسئلہ آئے تو پھر مولانا ندیم لوگ کیا کرتے. میں مولوی خادم حرام کھانا رہا. مولانا نے صحیح روایت نہیں تو بیان سنائی. مولانا چونکہ تو خود موجود کوئی نہیں سن. ہاں اس واسطے روایت میں خود چونکہ حاضر موجود ہوں تو میری کتاب ہوتے حاشیہ میں خود ہی لکھ سکنا. ہاں جدو ممتاز قادری دا سی جلوس کڈیا نا تو مولانا چونکہ اس نے سفر کے ساتھ کسی نے غلط رپورٹ دیتی تو سارے نس گئے اتوں, سارے نس گئے ہائی کورٹ کے سامنے. بٹے انہیں مارے, چنگے چنگے پولیس نے جناب چھٹے بٹے. میں نے گڈی جائے کہتے استاد جی بیٹھیے اب حالات خراب ہو گئے. استاد جی بیٹھو گڈی میں چلیے. میں کہا آج استاد جی نہیں بیٹھ گئے, آج استاد جی نہیں بیٹھ گئے. میں کہا جی میں گیا تو ممتاز قادری کی گل کی کرنی. میں نہیں بیٹھا گڈی میں پولیس میں میری ریڈی پولیس والے کے سامنے کرو. میں سامنے گیا, میں کہا تسی پتھر مارے, کہتے جی اسی نہیں مارے. میں کہا ادھر کرو, انہوں نے میں سامنے تسی مارے, کہتے جی اسی نہیں مارے. میں کہا ہوئے مالک دے ہاتھ کتے دی رسی. ہاں سمجھ آئی, کتے باور تو کتے دی اپنی نہیں نا. ساڈے صوفی صاحب فرماندے سن کتے دی رسی ہوئے مالک دے ہاتھ تے شیر نو بھی پہ جاندا. ساڈی رسی بھی تے کسے ہاتھ وچ ہے نا.
میں تو نصیحت نہیں سارے مجمع پھر جمع ہو گئے. میں آپ کو پولیس والوں خبردار جناب ساڑھے سے پتھر مارو. انہوں نے میرے گوڈے آپ کے نقل ہے, میرے پیر میں پڑ گئے جی اسی نہیں ماریا. میں ویل ہوتے بندہ ہوئے پولیس والے چاند مار دے میں کدھر چھوڑ دے دے, لیکن انہوں نے پتا سی یہ کتا عام نہیں, یہ گالے پٹا ہے. ہاں پٹے والے لوگ کوئی نہیں مارتا, لوگیڑ میں لوگ مارتے ہوتے ہیں. پولیس والے گوڈے ہیں میرے نہیں نہ کھڑوتے, انہوں نے پتا سی ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا, ورنہ باد صبا میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. حضور کی غلامی اختیار کر لیں اور اس سے دو نمبری نہیں کرنی. بس اے محفل کا کو مقصد ہے کہ آج حضور کی صورت اتنی پکاؤ کہ قبر فرشتے آنے جام تک انہوں نے جب کہنے دس ہوئے انہوں نے بارے کی کہنا رہا سی کہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے حضور کے غلام قدمہ گر کے کہنے کے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. اتنی مقصد ہے نا محفل کا, اور نہ کوئی مولانا کا مقصد ہے, نہ حضرت صاحب ہمارے قاضی صاحب نے لکینا حجوب صاحب دامت پر قابو بنا لیا, جتنے علماء سارے نام پہ میں نہیں سکتا, کوئی مقصد نہیں تو آنگا دیدار بٹھانا تھا. اتنا مقصد ہے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نظات روز عشر قبر تے پل تھی جب ہوسی گزر سب کھوٹی. آج حضور کی صورت پکاؤ لحاظ میں عشق رخے اعلیٰ حضرت فرمانے حضور کے چہرہ انور دا جڑا نا چراغ کو دل نے چسی داغ لیا, جب قبر جاؤں گے لحاظ میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی. اعلیٰ حضرت فرمانے دل عشق رسول ہوئے گا نا قبر جاؤں گے ان کی قبر روشن ہو جائے گی. بس اے مقصد ہے. مولانا ندیم صاحب انہوں کا نام ہے کوئی نہیں لیا, اے بچہ ہے یہ بڑی محبت کرنا, کی نام ہاں ساجد عباس مدنی, یہ میرے نام بڑی محبت کرنا, اللہ واسطے محبت کرنا. تسی سارے اللہ واسطے محبت کرنے ہو, اللہ تعالیٰ بس توڑنا. اور کسی نے میری گل ڈاٹی لگی ہوگی نا تو یہ نہیں کرنا. شیشہ اگر اپنی شکل غلط نظر آئے تو شیشہ لوگ نہیں توڑ دے بلکہ اپنی شکل صحیح کرا دے. میری گل اگر ڈاٹی بھی ہوئے تو میں حضور کی محبت کرنا, اور حضور کی محبت گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے نا, یعنی گھوڑا قابو بھی چیز نہ رہے تو حضور پھر بھی دعا دیں گے. بالکل میں حدیث تو ثابت ہے بات, حضور پھر بھی دعا دیں گے. یا ابا قتادہ صاحب اللہ, حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا ہے لگے جان لگا حضور روکا مائے پیچھے, یا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ, مائے اللہ رسول کو پہل نہیں کرنی. گھوڑا آگے جا رہے ہیں انہیں پیچھے چھکیا, حالانکہ گھوڑا حضور دے اٹھ لیا عزت واسطے جا رہے سی, کافر لٹ کے لے جا رہے سر, گھوڑے نے پیچھا چھکیا پھر اگے ہوا پھر پیچھا. حضرت ابو قتادہ کے گھوڑے کے سینے سے آواز پیدا ہوئی تو حضور نے پیچھا مڑ کے دیکھا بھائی میرے غلام کا گھوڑا بے قابو. نے فرمایا اچھا یا ابا قتادہ صاحب اللہ, فرمایا تیرا گھوڑا بے قابو ہو رہا میری عزت اور ناموس واسطے, جا تجھے آگے جانے کی اجازت ہے, تم جا. پھر بھی دعا ملتی ہے اللہ تعالیٰ. اس واسطے میں بے قابو ہونا حضور کی محبت ہے. ویسے میں بڑا مسکین آدمی ہوں, لیکن جب حضور کی عزت کی بات ہوئے تو پھر حضرت فتح مکہ دے موقع تے حضرت سعد بن عبادہ جب کیا نال یوم الملحمہ یوم تستحل الکعبہ, ہٹو آج کعبے میں جی بندے بٹ دیا گئے, آج جناب کوئی نہیں بچے گا. ایک بندے نے شعر لکھے اس موقع ہوتے, ایک زنانی میں دیتے, انہوں نے کہا جاؤ حضور دی اونٹنی دے سامنے جاؤ, اے شعر پڑھو آج سعد بن عبادہ کی کروے. تو انہیں جا کے شعر پتہ کی پڑھے, انہوں نے کہا جناب یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی. حضور آج قریش کا قبیلہ آپ سے پناہ مانگتا ہے, آپ سے پناہ چاہتا ہے, مانگتا نہیں پناہ چاہتا ہے, آج ان کو معافی دے دی جائے, حالانکہ معافی کا وقت گزر چکا ہے. اور ان سعدا یرید قاسمۃ الظہر بیال الحجون والبطحاء, یہ سعد آج مکے کے رہنے والوں کی کمر توڑنا چاہتا ہے. خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی. حضور اس خزرجی کو روکیے, اس کے اگر بس میں چلے تو آج یہ آسمان کا جو عوار نصر ستارہ ہے ہم دشمنان رسول کو تو وہاں اٹھا کر پھینک دیں. حضور اس کو روکیے. آگے جڑی انہوں نے گل کی تھی نا اس شعر اے بات ہے حضور کی عزت تو گل ہوندی ہے, چونکہ چنانچہ ایسے بات نہیں ہوتی. پتہ ہے انہوں نے شعر کی کیا, انہوں نے کہا فن حینہ, حضور روکیے, فینہ اسد الاسد, حضور یہ تو بفرا ہوا شعر ہے. لدل غاب اندمال الدمائی, حضور یہ ایسا شعر ہے جو خون پی رہا ہو تو اس کو کوئی چھیڑ دے, تو یہ تو خون پینے والا شعر ہے. تو جب ناموس رسالت پر بات ہو تو اگلا بھی بولے یار کوئی شعر بولے سے. ہاں جی بات سنی تھی وہ بس لفافے میں پاٹ کر بات, لفافے میں تو صحابی نہیں گل کی تھی,
اگر این کل کرو کہ اگلا بھی بول اٹھے سے روکیے حضور کا شعر آ رہا باقی اسی مسکینہ حضور کے در دے کتے بھی نہیں پڑھتے. اعلیٰ حضرت بریلوی محبوب سبحانی کے بارے کیا کہ تجھ سے در در سے سج اور سج سے مجھ سے نسبت. سمجھ آئے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی سے گل کی تھی حضور محبوب سبحانی تو آڈی نسبت گھرنا باہر بیٹھا کتا کتے دی نسبت گھرنا تے احمد رضا کی نسبت اس کتے نہ. یہ حضور کے غلاموں کی بات ہے. رہے گا یوں ہی ان کا آخری شعر پڑھتے ہو تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے بھائی سنی دبن والے نہیں اساں رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی گل اہم کر کی صدا کرنی. رہے گا یوں ہی ان کا پیچھے بیٹھے ہو بھائی ناراض ہو گئے ہو میرے دانے بندے بند کر کے نعرہ لاؤ. رہے گا یوں ہی ان کا اجے نہیں ممتاز قادری نے کو آواز نہیں پہنچی رب تے پہنچا سکتا نہ سویرے کوئی کمی کی ہو سکتا. میں کہ سب کچھ ہو سکتا رب چاہے تو ہو سکتا. تم ایک ڈپٹی لائی ہوئی بھائی جناب جنازے کے بعد دعا نہیں ہوتی کیوں جی نہیں ربا تو پہلے سننا بعد نہیں سنتا. اس تو بڑا کہڑا مشرک ہوتا ہے رب دے اتنے کہتا رب کہتا عجیب الدعوۃ الداعی جب تم کوئی منگے کہنے نہیں ربا جب جنازہ ہو جائے پھر تو کوئی نہ منے. مشرک آپ کو کہتے سانو رب دے بارے جڑا پابندیاں لا رہے رب رب ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا رب رب ہے رب چاہے اتو ساری آواز ممتاز قادری نو. ممتاز قادری وہ بندہ ہے جس نے 5 باری اج کے دن تک وہ والد صاحب نے دوبارہ میں نہیں دسیا میں دسیا نہیں کہ 5 باری جدوں تو ممتاز قادری ہٹیالہ جیل گیا 5 باری حضور نو اپنا دیدار کروا چکے ہیں 5 بار. یہ وہ والد نے گل دسی کوئی اور دستا تو مرنا بھی میں مرتا بھی کوئی نہیں جلدی لیکن وہ باپ بڑھا ہے انہیں کہا کہ ممتاز قادری بڑا ہی خوش تھی اس جمعرات. میں کہا جی کیوں خوش تھی کہتا حضور نے 5 باری میں نے دیدار کرایا. داسا مسلمان قاتل علماء بیٹھے انہوں نے پوچھو قاتل کی کتنی بڑی سزا ہے تے جڑا بندہ قاتل ہوئے حضور نے دیدار کرا سکتا. ممتاز قادری کا قاتل جڑا کہتا ہے دسو وہ بندہ کوئی ٹھیک انہوں منن والے کھٹے منہ انہوں نے کروڑ والی جڑے ممتاز قادری نو قاتل کرن جے ممتاز قادری قاتل ہے تے پھر رسول اللہ ڈالا جیل تشریف لے آئے کیوں. ایسے فیصلہ کرنا پوسی حضور کی امت کو کہ حضور کے غلاماں نال کھڑے ہو یا جڑے امریکی ڈالر کھا کے ہضم کر رہے ہیں انہاں نال کھڑے ہو. آج فیصلہ کرنا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں یا تو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. نثار تیری چہل پہل پر مفتی احمد یار خان نعیمی نبر اللہ مرددہ نثار تیری ہزاروں عیدیں تو ایک عید نو پریشان ہے ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں ہیں.